السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے باب القراءت، قراءت کا بیان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ قدوری کے اکثر نسخوں میں، قدوری یعنی کہ جو مختصر القدوری ہے، ان کے جو نسخے ہیں، مختلف ایڈیشنز کتابیں، قرأت کا الگ عنوان نہیں ہے بلکہ اسے پہلے باب کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ چونکہ بعض مسائل خاص طور پر قراءت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو یہاں یکجا کر دیا گیا ہے، اس لیے الگ عنوان مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اب انہوں نے الگ کر دیا ہے اس عنوان کے تحت اس ٹیکسٹ کو۔ یہ مسائل ہیں اس باب کے اندر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں امام بآواز بلند قرأت کرے گا، اور آخری 2 رکعتوں میں، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں، مغرب کی آخری 1 رکعت میں، فجر کی تو ہوتی 2 ہیں، آہستہ قرأت کرے گا۔ یعنی قرأت سے مراد الحمدللہ اور کچھ جو صورت ملانی ہوتی ہے، فرض میں تو پہلی 2 رکعتوں میں ملانی ہے، آخری 2 یا 1 میں صرف الحمدللہ پڑھنی ہے، اور وہ آہستہ پڑھے گا۔ ان نمازوں میں بھی جہاں پہ جہری پڑھنی ہے۔ اگر منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، نمبر 2، تو اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو اونچی آواز میں قرأت کرے، اپنے آپ کو سنائے، چاہے تو آہستہ قرأت کرے۔ پھر ظہر اور عصر میں امام آہستہ قرأت کرے گا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اس میں تو 4 رکعتوں کے اندر آہستہ قرأت ہوگی۔ نمبر 4، وتر کی نماز 3 رکعت ہے، تیسری میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھے گا۔ ان 3 رکعت کے درمیان سلام کا فاصلہ نہیں ہے۔ وتر تمام سال اسی شکل میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلاً دیکھیں، حنفیوں کے نزدیک وتر پڑھنے کا طریقہ اور ہے، اور جو اہل حدیث ہیں ان کے نزدیک وتر پڑھنے کا طریقہ بالکل اور ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، یہ حنفیوں کا طریقہ ہے۔ 3 رکعت ہوں گی تو 2 رکعت پڑھ کے جیسے نارمل قاعدہ کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت پڑھیں گے، اور تیسری رکعت پڑھ کے پھر رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے اور پھر ختم کریں گے، جیسے 3 فرض پڑھتے ہیں مغرب کے۔ لیکن اہل حدیث ذرا مختلف کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، تشہد پڑھنے ہیں، تحیات اور اشہد اللہ الہ، 2 رکعتیں پڑھ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تیسری رکعت پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو کر دعائے قنوت اور دعا وغیرہ کر کے پھر وہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز سے باہر نکلتے ہیں۔ پھر 5 نمبر کیا ہے کہ وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملانی ہے۔ وتر کی ہر رکعت میں کوئی اور سورت ملائی جائے گی۔ فرائض میں تو نہیں ہوتا نا، لیکن وتر میں ملائی جائے گی۔ نمبر 6، جب دعائے قنوت پڑھنا ہو تو تکبیر کہہ کر ہاتھ بلند کرنے ہیں اور قنوت پڑھنی ہے، یعنی دعائے قنوت کے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر وتر کے علاوہ کسی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے۔ اب دعائے قنوت بھی 2 طرح کی زیادہ فیمس ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے، اور اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ ترجمے سے پڑھیں، جو بھی پڑھیں۔ پھر 8 نمبر کیا ہے کہ کسی نماز میں کسی خاص مقررہ صورت کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کہ اس کے سوا کوئی اور صورت جائز ہی نہ ہو، یعنی آپ نے 1-2 پکی صورت رکھ لی ہے، آپ بس وہی پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صورتیں جو ہیں وہ مختلف پڑھنی چاہیے۔ نمبر 9، نماز کے لیے کسی سورہ کا مقرر کر لینا کہ کوئی دوسرا سورہ پڑھے ہی نہیں تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 10، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز میں قرأت کی کم سے کم مقدار وہ ہے جسے قرآن کہا جا سکے۔ نمبر 11، صاحبین کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں یا 1 لمبی آیت سے کم قرأت نہیں جائز، یعنی انہوں نے اسپیسیفکلی بتا دیا کہ کتنی، کم از کم کتنی، قل هو اللہ احد، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، سورہ والعصر، یا 1 لمبی آیت، اتنی تو کم از کم ہو۔ نمبر 12، مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہ کرے،
اور نمبر 13، جو شخص کسی دوسرے کی ابتدا میں نماز پڑھنا چاہے اسے 2 نیتیں کرنی ہوں گی، نماز کی نیت اور امام کی مطابعت یعنی اس کی پیروی کی نیت۔ ہم شروع کر لیتے ہیں باب القراءت۔ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ، اور اگر امام ہو تو فجر کی نماز میں اونچی تلاوت کرے گا، اونچی آواز سے۔ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا، اور پہلی 2 رکعتیں مغرب کی اور عشاء کی اگر وہ امام ہے تو، یعنی امام ہے تو فجر کی 2 رکعتوں میں، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے قرأت کرے گا۔ وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِي مَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ، اور وہ قرأت کو مخفی رکھے گا جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کے بعد جو باقی پڑے گا وہ آواز پست رکھے گا۔ یہ پہلی 2 کے بعد باقی رکعتوں میں وہ آواز کو پست رکھے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اختیار دیا گیا ہے۔ کیا اختیار دیا گیا ہے؟ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، اگر وہ چاہے تو اونچی آواز سے پڑھے اور خود کو سنائے، یعنی اتنا پڑھے کہ اپنے کانوں کو اپنی آواز جائے، خود سن رہا ہو اپنی قرأت۔ وَإِنْ شَاءَ خَافَتْ، اور اگر چاہے تو وہ پست ہلکی آواز میں پڑھے۔ تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں جہری اور سری نمازیں ہیں۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرأت ہے، فجر کی دونوں اور مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے، اور یعنی ظہر عصر کی آہستہ ہے، سری ہیں، اور باقی فجر کی اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں جہری ہیں، اور آخری 2 رکعتوں میں آہستہ قرأت سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ پہلی میں بلند آواز ہے اور آخری میں پست آواز ہے۔ حدیث امامت جبرائیل میں حضرت انس راوی میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر میں آہستہ قرأت کی، پھر مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی ایسے ہی آپ نے آہستہ قرأت کی۔ پھر امام بخاری نے باب القراءت فی العصر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور کی قرأت کو آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے معلوم کرتے تھے، یعنی اتنا آپ آہستہ پڑھتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک ہلتی اور ہمیں پتہ چلتا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر اکیلا نماز پڑھنے والا چونکہ خود ہی امام اور خود ہی مقتدی ہے تو اس کو اجازت ہے، چاہے تو اونچی آواز میں قرأت کرے تاکہ اس کی نماز اسے افضل، ہدایہ میں اسے افضل لکھا ہے، اس کی نماز بھی باجماعت نماز کی صورت میں ادا ہو جائے، چاہے تو آہستہ پڑھے کیونکہ بہرحال اس کے ساتھ کوئی دوسرا مقتدی یعنی کوئی پیچھے نمازی نہیں ہے جسے وہ سنائے۔ اور یہ جو ابھی آیت ہم دوبارہ ٹیکسٹ میں آ جائیں، وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، امام جو ہے ظہر اور عصر کو قرأت کو پست رکھے گا۔ یہاں تک ہم تشریح میں پڑھ چکے ہیں، آگے نیا موضوع شروع ہو رہا ہے باب القراءت میں۔ وَالْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، وطر 3 رکعتیں ہیں۔ لا يفصل بینہن بسلام، سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں ڈالے گا، یعنی درمیان میں کوئی سلام نہیں ہے کہ السلام علیکم کہہ کر پھر دوبارہ وہ تیسری رکعت شروع کرے گا، نہیں، ڈائریکٹ 3 رکعتیں اے ٹو زی پڑھے گا۔ یقنت فی الثالثۃ، اور دعائے قنوت پڑھے گا تیسری رکعت میں قبل رکوع سے پہلے، فی جمیع سنہ، پورے سال۔ وطر پڑھنے کا سیم طریقہ ہے جسے میں ابھی آپ کو پیچھے حنفیوں کا طریقہ بتا کر آئی ہوں، یہ اسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے وہ دعائے قنوت پڑھے گا۔ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ، ہر جو رکعت ہے وطر کی اس میں وہ فاتحۃ الکتاب و سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت جو ہے معاہا اس کے ساتھ پڑھے گا۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقْنُتَ، جب وہ دعائے قنوت پڑھنے کا ارادہ کرے گا، کبّر، اللہ اکبر کہے گا، ورفع یدیہ، پھر اپنے ہاتھ بلند کرے گا، ثم قنت، پھر دعائے قنوت پڑھے گا۔
جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ حنفی جو ہیں وہ بالکل پہلی جو رکعت ہے اس کے اندر اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو دعا وہ ہاتھ جو ہے نا اٹھاتے سے رفع یدین بولتے ہیں، تو باقی میں نہیں وہ اٹھاتے، لیکن وطر میں یہاں پہ وہ اٹھاتے ہیں، وطر میں کہتے ہیں یہاں اٹھائے گا تو پھر دعائے قنوت پڑھے گا۔ ولا یقنت فی صلاۃ غیرہا، پھر دعائے قنوت کہیں اور نہیں پڑھی جائے گی، بس یہ وطروں میں ہی ہے۔ اچھا، اس کو بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، وطر کی ادائیگی کو۔ 3 رکعت نماز ہے، یہ مختلف کتابوں کی روایتیں دی ہوئی ہیں، نسائی، مستدرک حاکم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مستدرک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھایا کرتے تھے اور صرف آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے۔ پھر مزید بکس کے حوالے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضور سلم ہے نا، سلم نہ لکھیں کبھی بھی، سواد بس ڈال دیں، ٹھیک ہے، یہ سلم کا طریقہ درست نہیں ہے۔ 3 رکعت پڑھتے تھے وطر۔ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً روٹین کیا تھی؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ والی سورت پڑھتے تھے، پھر دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ پھر دعائے قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رفع یدین کے ساتھ تکبیر پڑھنے کے متعلق حدیث میں صراحتاً یعنی کلیئرلی ذکر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ رفع یدین 7 موقعوں پر ہے۔ نماز کے شروع میں، مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت، صفا اور مروہ پر قیام کرتے ہوئے، میدان عرفات میں، رمی جمار یعنی جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے موقع پر، 2 موقعوں پر، اور دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے۔ لہٰذا دعائے قنوت سے قبل ہاتھ بلند کرنا چاہیے۔ احناف کے نزدیک دعائے قنوت صرف وطروں میں ہے، جبکہ امام مالک جو ہیں وہ صبح کی نماز کے بعد بھی دعائے قنوت کے قائل ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ازل اور کارا قبیلوں کے لیے بددعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھی، پھر ترک کر دی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہو عند ضرورت صبح کی نماز کے بعد بھی مشروع ہے، لیکن ہمیشہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ دوبارہ ٹیکسٹ پہ آ جائیے۔ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا، اور اس کے علاوہ کسی اور نماز میں قرأت جو ہے نا ایک معینہ صورت کی وہ درست نہیں ہے۔ لا یجوز غیرہا، کہ اس کے علاوہ کچھ اور پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی ایک ہی صورت مقرر کر لی اور کوئی اور صورت نہیں پڑھنی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا، اور اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ بعینی ایک ہی صورت کی قرأت کرے، للصلاۃ نماز کے لیے، لا یقرأ فیہا غیرہا، اس کے علاوہ کوئی اور نہ پڑھے۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہے نا، اوپر میں نے جو جملہ پڑھا اور یہ جملہ سیم جملہ ہے، اب ریپیٹیشن پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، بہرحال جو ہے وہ آپ کو ایسے ہی تیار کرنا ہے، اس کو سیم ریپیٹیشن ہے، یہ الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، سب سے کم جو کہ کفایت کرتی ہے نماز کے اندر قرأت، وہ کیا ہے؟ ما یتناولہ اسم القرآن، کم از کم اتنی تلاوت ضرور ہو جسے قرآن کا نام دیا جا سکے، عند امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا یجوز اقل من 3 آیات قصار او آیات طویلۃ، کہ جائز نہیں ہے 3 چھوٹی آیات سے کم پڑھنا یا 1 لمبی آیت، اس سے کم نہیں پڑھی جائے گی۔ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں پیچھے، یہ امام ابو یوسف اور محمد صاحبین دونوں کا قول ہے۔ پھر اب اس میں دیکھ لیں، نماز میں مخصوص صورت کی قرأت کی، کسی نماز کے لیے خاص سورہ کا مقرر کر لینا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہ پڑھے، یہ الزام ما لا یلزم کے زمرے میں آتا ہے، یعنی جو چیز دین میں لازم نہیں اس کو لازم قرار دیا، یہ بات جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسانی ہو اسے نماز میں پڑھو۔ اس آیت سے بھی اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ کوئی سورہ قرآن قرأت کے لیے ہم مخصوص کر لیں۔ پھر اگر مدرجہ بالا صورت میں کسی سورہ کے متعلق یہ اعتقاد رکھیں کہ اس کے علاوہ کوئی سورہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن کے کچھ حصوں کو اختیار کرنے اور کچھ کو ترک کرنے کے مترادف ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پھر قرأت کی مقدار کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرأت کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ جس پر قرآن کے نام کا اطلاق ہو سکے، مثلاً لم یلد یا مدحاماتان، سورہ رحمان کی ایک آیت کا یہ حصہ ہے،
امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ہم قرآن کہہ سکتے ہیں، تو فقرؤ ما تیسر من القرآن کے حکم کے مطابق اتنا پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی۔ صاحبین کہتے ہیں نہیں، کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک لمبی صورت قرات کے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی۔ پھر امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت میں یہی صاحبین کے بات کے مطابق قول منقول ہے، اور علماء حناف کا متفقہ فتویٰ جو ہے وہ اسی کے مطابق ہے۔ پھر ٹیکسٹ پہ آ جائیے، وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولُ فِي صَلَاةِ غَيْرِهِ، جو بھی کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، یحتاج الی نیتین، 2 نیتوں کا وہ محتاج ہے، نیت الصلاۃ و نیت المتابعہ، نماز کی نیت کا اور امام کی پیروی کی نیت کا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا، اسے کہتے ہیں قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات۔ اس میں ڈیبیٹ ہے، جو نماز جہری ہیں اس میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ امام پڑھ رہا ہے، مقتدیوں نے خاموش ہی رہنا ہے، اس پہ اتفاق ہی ہے اس معاملے میں، کہیں کہیں کوئی آپ کو ایکسیپشنل کیس ملے گا، لیکن جو سری نمازیں ہیں وہاں پہ بھی اختلاف ہے کہ جی امام تو چونکہ پڑھتا نہیں ہے اونچی آواز میں، تو کچھ کہتے ہیں کہ جو پیچھے نمازی ہیں وہ اپنی تلاوت خاموشی سے خود کریں گے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ خاموشی سے کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، قرات خلف الامام، کہ مقتدی کو امام کے پیچھے کسی قسم کی قرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرات کرنا ممنوع ہے، منع ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے، حنفیوں کا مسلک ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حنفی کیا کہتے ہیں اور شافعی کیا کہتے ہیں، جبکہ امام شافعی امام کے پیچھے مقتدی کے لیے جہری اور سری نمازوں میں قرات کرنا واجب بلکہ فرض قرار دیتے ہیں، یعنی جہری نمازوں میں بھی اور سری میں بھی۔ امام احمد اور امام مالک سری نمازوں میں قرات کے وجوب کے قائل ہیں، جہاں پہ امام صاحب خاموش ہیں تو نمازی اپنی قرات کریں گے، جبکہ جہری نمازوں میں قرات نہ کرنے کے قائل ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں 3 آراء آ گئی، حنفیوں کی الگ، شافعیوں کی الگ، امام احمد اور مالک دونوں اکٹھے ہیں۔ عموماً اس کے اوپر زیادہ اتفاق ہے، جو تیسری رائے ہے نا اس پہ زیادہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرات خلف الامام کا مسئلہ نہایت مشکل مسئلہ ہے، کبھی دلائل ہیں دونوں طرف، لہٰذا ہم صرف احناف کے دلائل بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نسائی نے صحیح مسند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ آیت نماز اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام احمد کہتے ہیں، وہ ان کی حنفیوں کی رائے آ گئی نا، امام احمد کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے۔ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ اس طرح سننے کا حکم اس وقت ہے جب امام بلند آواز میں قرات کر رہا ہو، اور خاموش رہنے کا حکم اس وقت ہے جب امام آہستہ قرات کر رہا ہو، لہٰذا دونوں صورتوں میں مقتدی کو قرات نہ کرنے کا حکم ہے۔ امام محمد نے موطا میں ابو حنیفہ سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مسند امام احمد بن منی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اخبرنا اسحاق قال حدثنا سفیان و شریک موسیٰ ابی عائشہ عبداللہ بن شداد جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقرأت الامام قرأت لہ، یہی وہی بات ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یہ وہی بات ہے اوپر والی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس روایت کی سند میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، ثابت ہوا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، یعنی نمازیوں کی قرات ہے۔ اس میں بہت سارے صحابہ اور تابعین کے آثار بھی ان کے اقوال بھی نقل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مزید آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بکس کے نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں، فتح القدیر اور عین شرح بخاری کی طرف، ادھر جائیں اور ادھر جا کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ جس کو شوق ہے تو وہ پھر ان کی تشریحیں وغیرہ دیکھ لیں۔ اور اب ہم دوبارہ سے چلتے ہیں اپنے پیچھے باب صفت الصلاۃ کی طرف جاتے ہیں، اور صفت الصلاۃ میں ہم نے رکوع کی درست کیفیت جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حالت رکوع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ صفت الصلاۃ کو ہم نے 2 پارٹس میں تقسیم کیا تھا، تو اس کا ایک حصہ میں نے چھڑوا دیا تھا کہ قرات کا باب چھوٹا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو رکوع کی درست کیفیت کیا ہے؟ حالت رکوع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ مبارک کو اس قدر سیدھا اور برابر رکھتے تھے کہ اگر اس پر پانی بھی بہایا جاتا تو ٹھہر جاتا۔ اور ابن ماجہ نے حضرت وابصہ بن معبد سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جب آپ رکوع کرتے تو پیٹھ برابر رکھتے کہ اس پر پانی بھی بہایا جاتا تو گرنے نہ پاتا۔ پھر ترمذی میں ابو حمید سعدی کے الفاظ ایسے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر جسم کو برابر کیا، نہ تو سر کو اوپر اٹھایا نہ سر کو نیچے جھکایا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام جب رکوع سے سر اٹھائے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ صحیح ستہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، یعنی جب یہ دونوں باتیں کہنی ہیں تو اس کا الامام، جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو ہم کہتے ربنا لک، تو تم تو ربنا لک الحمد کہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور جو پیچھے نمازی ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا، ربنا لک الحمد آہستہ آواز سے کہے گا۔ ٹھیک ہے، نمازیوں نے تو کہنا ہی ہے لیکن امام صاحب بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہے، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ یہ ادنیٰ ترین درجہ ہے، یعنی یہ کم سے کم ہے۔ بہتر ہے کہ انسان تھوڑا زیادہ پڑھنے کی بھی عادت ڈالے، مستحب ہے کہ اس سے زیادہ کہا جائے۔ پھر ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکوع سے اٹھ کر تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، سیدھا کھڑے ہو کر پھر تکبیر کہنی ہے، سجدے میں جانا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھنا ہے، رکوع اور سجود کے درمیان کچھ دیر توقف کرنا ہے یعنی ویٹ کرنا ہے۔ اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تعدیل ارکان ہے۔ تعدیل ارکان امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک فرض نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ہر ایکشن کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے۔ بہرحال نمازوں کا حسن اسی کے اندر ہے، یہی خشوع اور خضوع ہے، آہستہ آہستہ نماز پڑھنا۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے ایک اعرابی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جس نے رکوع، سجود، قوما، جلسہ پوری طرح ادا نہیں کیا۔ انہوں نے نماز پڑھی ہے، بدو آیا تھا ایک دیہاتی، نماز پڑھی انہوں نے، جلدی کیا، جلدی سے رکوع، جلدی سجدہ، جلدی قوما، جلدی جلسہ۔ حضور نے انہیں نماز دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا۔ جب اس نے آپ سے پوچھا لوٹانے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، پھر جو آسانی سے پڑھ سکے قرآن پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ تجھے رکوع کی حالت میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں تجھے اطمینان ہو جائے، پھر بیٹھ جا یہاں تک کہ تجھے اطمینان ہو جائے، اور پھر ساری نماز میں اسی طرح کر۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ارکان نماز کو اطمینان اور تسلی سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز باطل ہوگی اور اسے لوٹانا ضروری ہوگا۔ یہ لازمی ہے، سمجھ لیں۔ پھر آگے آ جاتا ہے سجدے کی حالت۔ سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے ناک اور پیشانی پر سجدہ کرنا ہے۔ یہ پیچھے میں کلیئر کر چکی ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف پیشانی یا صرف ناک زمین پر رکھنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے، یعنی انہوں نے تھوڑی فلیکسیبلٹی دی ہے کہ ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کیا کریں کیسے کریں۔ صاحبین کہتے ہیں کہ صرف ناک پر اکتفا جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ کی ایک اور روایت ہے، صاحبین کے قول کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ پھر ایک اس کی دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 قدموں کی انگلیوں پر۔ اس حدیث میں پیشانی کا ذکر ہے، ناک کا نہیں ہے۔ پھر مسئلہ اس میں کیا آتا ہے کہ اگر پگڑی کے بل پر یا فالتو کپڑے پر سجدہ کرے تو بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور گرمی کی شدت سے اگر زمین پر سجدہ نہ ہو سکتا تھا تو کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر جلسہ استراحت ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں، اس حالت میں نہ تو بیٹھیں اور نہ ہی ہاتھوں کا سہارا لیں،
پہلی اور تیسری رکعت کے 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت پڑھ لی، اس کے بعد پہلی رکعت کے بعد جو ہم 2 سجدے کرتے ہیں، 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ جلسہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اٹھنے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لینا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن باقی تینوں امام اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ میں نے پھر وہی کہا کہ یہ سب نماز کے اندر فرائض نہیں ہیں، یہ چیزیں یہ نماز کے حسن کو بعض اوقات بڑھاتی ہیں، بعض اوقات فلیکسیبلٹی دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب بندے کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کو لازماً ہاتھوں کا سہارا لے کر ہی نیچے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو اٹھنا پڑے گا۔ اور 2 سجدے کرنے کے بعد وہ جو پہلی رکعت کا جیسے سپوز 2 سجدے ہوتے ہیں تو سجدے کے فوراً بعد وہ ممکنہ دوسری رکعت کے لیے فوراً نہ کھڑے ہو سکے، اس کو تھوڑا سا یعنی کہ پاز دے کر بیٹھ کر تو پھر وہ اٹھ سکے۔ ہر بندہ اتنا کوئک نہیں ہوتا، اتنا لچکیلا جسم یا باڈی کا مالک نہیں ہوتا، بیماری بھی انسان کو اس طرح سے ادموا کر دیتی ہے بعض دفعہ، تو اسے بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھا کھڑے ہونا، اس حالت میں کہ نہ تو بیٹھے نہ ہی ہاتھوں کا سہارا لے، اور جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھوں کا سہارا نہیں لیں گے، جبکہ باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ آگے پھر آتی ہے ایک اور بڑا ایشو ہے جو ہمارے ہاں تو بہت بڑا ایشو ہے، خیر، رفع یدین، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کا بلند کرنا۔ حنفی کہتے ہیں صرف پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے ہے یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، باقی تکبیرات کے لیے یہ رفع یدین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ رکوع کو جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرنا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے آگے کہ ابو مسعود عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر نماز پڑھائی اور پہلی تکبیر کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اس مضمون کی بہت سی روایتیں یہ بکس کے نام ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، پھر ساری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یعنی جب اہل حدیث کریں گے تو 1-2 حدیثیں وہ بھی دیں گے، یا حنفی بھی حدیثیں دے رہے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے نا، آپ نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ قعدہ کی صحیح کیفیت کیا ہے؟ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اس کی انگلیوں کے کنارے قبلے کی طرف ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک پہلے اور دوسرے قعدے میں اسی کیفیت سے بیٹھنا چاہیے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک پہلے قعدے میں اس طرح بیٹھے اور دوسرے قعدے میں تورک کرے۔ تورک یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر بائیں سرین پر بیٹھے، ہپ پر یہ نہیں بیٹھے گا، تورک کے ساتھ بیٹھے گا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ڈیفرنٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کیا ہے کہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ بخاری میں ہے نماز کی سنت یہ ہے کہ تو دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھائے۔ امام ابو حنیفہ اس کیفیت کو دونوں قعدوں میں افضل قرار دیتے ہیں۔ پھر تشہد آ جاتا ہے۔ جب تشہد کے لیے بیٹھیں تو دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں اور انگلیاں کھول دیں، پھر اتحیات پڑھیں۔ پہلے قعدے میں اندہ و رسولہ عبدہ و رسولہ سے آگے نہ بڑھے، دوسرے قعدے میں اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور ایسی دعائیں مانگے جو قرآنی الفاظ کے مشابہ ہوں، لوگوں کے کلام کے مشابہ دعائیں نہ مانگے۔ افضل یہ ہے کہ صرف مسنون دعائیں پڑھیں۔ یہ کلیئر کر چکی میں آپ کو۔ احناف کے نزدیک جو تشہد افضل ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ صحیح ستہ میں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اس وقت میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا، جس طرح کہ آپ مجھے قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے التحیات للہ والصلوات یعنی الخیر۔ اس تشہد کے علاوہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، دوسرے صحابہ سے دوسرے الفاظ کے ساتھ تشہد بھی روایت کیے گئے ہیں، جن کو امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے پسند کیا ہے۔ مختصر یہ کہ جو الفاظ بھی رسول اللہ نے نقل کیے گئے ہیں وہی پڑھنے چاہیے، دعائیں بھی وہی پڑھنی چاہیے جو قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہماری نماز میں لوگوں کی گفتگو جیسی کوئی چیز مناسب نہیں ہے۔ پھر سلام پھیرنا ہے، آخر میں دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے اور نماز سے باہر آ جانا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں دیکھتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔